السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قاسم علی بیگ، اردو لیکچرر، گورنمنٹ ڈگری کالج وومنس نلگونڈا۔ آج ہم حصے نظم سے توحید کا تیسرا حصہ، نظم توحید کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں شاعر نذیر اکبر آبادی بیچے ہے جواہر کوئی زرسی مطلع رنگ، مارے کوئی پارے کو بنا دے کوئی مرغانگ، لیتا ہے کوئی ہاتھ سے لیتا ہے کوئی مانگ، محتاج کوئی قوت کا رکھتا ہے کوئی دانگ، ٹھہرا ہے کوئی چور لگاتا ہے کوئی تھانگ، ملتا ہے کوئی پوست کو چھانے ہے کوئی بھانگ، گھنٹا ہے کہیں چھاچھ کہیں سنگ کہیں مانگ، جب غور سے دیکھا تو اسی کی ہے سب سوانگ، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈنگ میں پہچان، عاشقت دلبر میں ایک رنگ میں پہچان۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جواہر ہیرے جواہر بیچنے والا ہے، کوئی کیا ہے سونے کے پانی زیورات کو سونے کا پانی پلانے والا ہے، اور کوئی کیا ہے پارے کو دوا میں استعمال کرتا ہے، اور کوئی پارے کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کوئی کیا ہے دوسری دھاتیں جو دنیا کے اندر ملتی ہیں اس سے ہر ایک الگ الگ قسم کا استعمال اس کا کیا جاتا ہے۔ دیتا ہے کوئی ہاتھ سے لیتا ہے کوئی مانگ، محتاج کوئی قوت کا رکھتا ہے کوئی دانگ، اور کوئی دنیا کے اندر کیا ہے کوئی محتاج ہے غریب ہے، کوئی مانگنے والا ہے، تو اور کوئی کیا ہے امیر ہے جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے محتاج ہے غریب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا امیر بھی ہے۔ امیر لوگ کیا ہے محتاج اور غریبوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرتے ہیں۔ محتاج کوئی قوت کا رکھتا ہے کوئی دانگ، اور کوئی محتاج غریب ہے، کوئی کمزور ہے لاغار ہے، کوئی کیا ہے صحت مند اور توانا ہے تندرست ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ٹھہرا ہے کوئی چور لگاتا ہے کوئی تانگ، ملتا ہے کوئی پوست کو چھانے ہے کوئی بھانگ، اور کوئی چور ہے جو کیا ہے لوگوں کے گھروں میں کیا ہے موقع دیکھ کر کیا ہے چوری کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، چوری کرتا ہے۔ اور کوئی کیا ہے غریب ہے جو کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پھانگ یعنی سوکھی روٹی کو کیا ہے پیس کر ستو بنا کر کھایا جاتا ہے۔ اور کوئی غریب لوگ کیا ہے جو بھی سوکھی روکھی چیزیں ہیں اس کو کیا ہے پیس کر کیا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں۔ گھنٹا کہیں چھاچھ کہیں سنگ کہیں مانگ، جب غور سے دیکھا تو اس کے ہیں سبھی سوانگ۔ اور کوئی الگ الگ ذات کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سنگ ہے، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہے سب بام۔ دنیا کے اندر ہر ایک ذات کے لوگ، ہر ایک قسم کے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ ہر ایک ذات کے لوگ اپنے اپنے حساب سے کیا اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے ماحول کے اندر ڈھلے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کے اندر اب ہم غور کریں تو ہر مذہب کے ماننے لوگ وہ کیا ہے ایک اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا عبادت کا طریقہ کچھ الگ الگ ہوتا ہے۔ سب کی عبادت الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی کیا ہے مورتی کی پوجا کرتا ہے، کوئی مورتی کو سامنے رکھ کر پوجا کرتا ہے، کوئی کیا ہے غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے غیب پر ہے، ہمارے پاس خدا کا کوئی تصور کوئی شکل ہمارے پاس نہیں ہے۔ غیر مذاہب کے لوگ کیا ہے اس کو شکل اور صورت دے کر اپنے سامنے رکھ کر اس سے اپنی حاجات اور ضروریات مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے غور کرنے کی دنیا کے اندر ساری مخلوق بنانے والے کی تعریف میں حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ اس میں ہم اور غور کریں تو ساری چیزیں ہم کو بھی سمجھ میں آئیں گی۔ یہی غور کرنے کی چیز ہے دنیا کے اندر، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈنگ میں پہچان، عاشقت دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ تو ہر وقت میں ہر لمحے میں ہر طریقے پہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں، کس طریقے بھی ہوں،
कैसी भी ज़िंदगी गुजर रही हो, हर वक्त क्या है, हम अल्लाह की पहचान को अपने दिल के अंदर पैदा करना है और उसके कुदरत को पहचानना है। तभी हम सही मानों में सच्चे आशिक, अल्लाह ताला से सच्चे मोहब्बत करने वाले शुमार होते हैं। आगे के बंद में शायर कहता है कि नारी कोई बारी, कोई हकाकी, कोई आबी, सूफ़ी कोई जाहिद, कोई बदमस्त शराबी, बातें कोई बैठा हुआ करता है किताबी, पीता है कोई कैफ, कोई मई के गुलाबी, मारे है जटल कोई, कहीं जेब है दाबी, सच्चा कोई झूठा है, कोई रिंद खराबी, काला कोई गोरा, कोई पीला, कोई आबी, हैं उसी के हैं कुदरत के सब लाल गुलाबी, हर आन में, हर बात में, हर डंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान। दुनिया के अंदर क्या है, कोई नारी है, यानी नार के माने आग से बना हुआ है, और कोई बारी है, यानी पानी से बना हुआ है, कोई खाकी है, कोई मिट्टी से बना हुआ है, कोई आबी है, कोई पानी में रहने वाला है, यानी पानी की मखलूक अलग है, आग की बनाई हुई मखलूक यानी जिन्नात, बाहर यानी मिट्टी के बनी हुई खाक से बना हुआ इंसान पुतला है, और आबी यानी पानी में रहने वाले जानवर। हर किस्म के अलग अलग मखलूक़ात अल्लाह ताला की बनाई हुई हमारे सामने हमको नज़र आती हैं। कोई सूफ़ी है, कोई जाहिद, कोई बदमस्त शराबी, कोई सूफ़ी यानी अल्लाह ताला के इश्क़ में डूबा हुआ बुज़ुर्ग आदमी है, अल्लाह ताला का महबूब बंदा है, और कोई जाहिद यानी इबादत गुज़ार है, अल्लाह ताला की इबादत करने वाला है, उसके अहकामों को मानने वाला है। इबादत करना ही अल्लाह ताला की इबादत ही नहीं है, बल्कि साथ साथ अल्लाह ताला के सारे अहकामात पर अमल करना भी इबादत है। जो चीज़ से मना किया गया है, जिस चीज़ से रोका गया है, उससे रुकना है, और जो चीज़ करने की है उसको करना है। ये भी क्या है, इबादत के अंदर दाखिल है। कोई सूफ़ी है, कोई इबादत गुज़ार है, जाहिद है, कोई बदमस्त शराबी है, और कोई क्या है, अल्लाह का नाफरमान बंदा दुनिया के अंदर क्या है, हराम की हुई शराब को पीकर क्या है, वो अपनी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी भी ख़राब करता है, और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी इसकी भी क्या है, ख़राब होती है। दुनिया के अंदर सूफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं, अल्लाह के महबूब बंदे भी है, इबादत गुज़ार भी है, और शराबी भी है। बातें कोई बैठा हुआ करता है किताबी, बैठा है पीता है कोई कैफ, कोई मई के गुलाबी, और दुनिया के अंदर कोई बैठे हुए क्या है, किताबी बातें, यानी अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी। कुरान अल्लाह ताला की किताब है, उसमें जो बातें बयान की गई हैं, जो अहकामात बताए गए हैं, उसको बताने वाले यानी आलिम दुनिया के अंदर क्या है, आलिम लोग हैं, जो क्या है अल्लाह ताला की किताब को पढ़कर उसको समझकर लोगों को समझाते हैं, क्या क्या अहकामात है, क्या क्या चीज़ें हैं, ज़िंदगी किस तरीके से सारे उसूल कुरान के अंदर मौजूद है। पीता है कोई कैफ, कोई मई के गुलाबी, और दुनिया के अंदर क्या है, कोई पीने वाला है और कोई क्या है, शराब पीने वाला है। मारे है जटल कोई, कहीं जेब है दाबी, सच्चा कोई झूठा, कोई जिंद खराबी, और कोई क्या है, जटल यानी बेकार की बकवास करने वाला, बेकार की बातें करने वाला है, और कोई क्या है, जेब दाबने वाला, यानी जेब कतरे लोग भी हैं, चोर हैं, जो लोगों की जेबें काट कर क्या है, नाजायज़ तरीके से, हराम तरीके से अपने पैसे हासिल करते हैं, उससे अपनी रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। ये क्या है, हराम। जेब कतरने वाले भी हैं दुनिया के अंदर, कोई बेकार की फजूल बकवास करने वाले हैं, लोगों को क्या है, हंसी मजाक उड़ाने वाले भी हैं। जटल यानी हंसी मजाक उड़ाना, लोगों की बुराई करना। सच्चा कोई झूठा, कोई रिंद खराबी, और कोई दुनिया के अंदर सच्चा है, कोई झूठा है, और कोई रिंद यानी शराब पीने वाला है, जिसकी ज़िंदगी रिंद पीने के, शराब पीने के बाद उनकी ज़िंदगी क्या हमेशा क्या है, ख़राब हो जाती है। दुनिया के अंदर भी उसका कोई अहमियत नहीं होती, उसका कोई हिसाब नहीं होता, लोग उसको बुरी नज़र से देखते हैं, और उसकी ज़िंदगी यहाँ पे भी ख़राब है, और आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए जहन्नुम उसका ठिकाना होगा। काला कोई गोरा, कोई पीला, कोई आबी, और कोई दुनिया के अंदर क्या है, काला है, गोरा है, कोई पीला है, कोई आबी है, यानी काले गोरे दुनिया के अंदर हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, हर मुल्क के अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, और कोई पीले जानवर है अपने, कोई आबी है यानी पानी में आबी जानवर है, पानी में रहने वाले हैं, उसी के कुदरत के सब लाल गुलाबी। ये सारे जो रंग हैं दुनिया के अंदर, जो हर तरफ हमको नज़र आते हैं, चाहे लाल हो, गुलाबी हो, पीला हो, हरा हो, कोई भी रंग हो, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं, जो हमको दुनिया के अंदर चारों तरफ जानदार बेजान मखलूक की शक्ल में हमको दिखाई देते हैं। हर आन में, हर बात में, हर डंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान। यानी ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर हमें जो नज़र आती हैं, लोग तरह तरह के लोग, तरह तरह के कलर, तरह तरह की
خاصیت رکھنے والے، کالے گورے پیلے، کوئی چور، کوئی سچے، کوئی جھوٹے، یہ سب کے سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئی مخلوقات ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہر ایک آدمی کو الگ الگ قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ہم اگر سچے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور زیادہ ڈوبنا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچا عشق اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی اصل اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات، ساری چیزیں، ساری نعمتیں، ساری مخلوقات کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کرنا ہے، تبھی ہم سچے معنوں میں صحیح عاشق، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے شمار ہوتے ہیں۔ آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ کیا حسن کہیں پایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا عشق کہیں چھایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا رنگ یہ رنگوایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا نور یہ جھمکایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ، کیا مہر ہے کیا مایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا ٹھاٹ یہ ٹھہرایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا بھید نظر آیا ہے اللہ ہی اللہ، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈنگ میں پہچان، عاشق کرتے دل بھر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت۔ دنیا کے اندر پرندے بھی کیا ہے؟ ایک سے خوبصورت ایک پرندے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی ایک سے ایک خوبصورت پرندے ہیں۔ پتھروں کے اندر بھی ہم کئی قسم کا حسن اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ کوئی پتھر کیا ہے؟ کالا ہے، کوئی کھوردرا ہے، کوئی چکنا ہے، سافٹ ہے، نرم ہے۔ ہر ایک پتھر کے اندر بھی جاندار ہو یا بے جان ہو، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ ایک معمولی کیا ہے پرندہ پر رکھنے والا میں ایک تتلی ہے، جو کیا ہے نہایت ہی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، اور مور ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا کرشمہ ہے، اس کے اندر ایسا حسن ہے جو جنگل کے اندر سب سے خوبصورت پرندہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حسن ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی حسن اور خوبصورتی جانداروں کے اندر بھی ہے، بے جان چیزوں کے اندر بھی ہے، کئی جھاڑوں کے اندر، درختوں کے اندر، پودوں کے اندر بھی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خوبصورتی اس کے اندر بنایا ہے۔ کیا عشق کہیں چھایا ہے اللہ ہی، اور عشق اور محبت کیا ہے انسانوں کے اندر نہیں بلکہ جانوروں کے اندر۔ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، چڑیا بھی اپنے بچوں کو کیا ہے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا ہے اپنی محنت کرتی ہے، صبح گھر سے نکلتی ہے، دانہ لا کر بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو گھونسلے میں ہوتے ہیں اس کو کھلاتی ہے۔ یہ بھی اس کی اپنے بچوں سے محبت۔ دنیا کے اندر بھی کیا انسان بھی کیا اپنے بچوں کو محنت سے مشقت کر کے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے روز بچوں کو روزی روٹی کے لیے انتظام کرتا ہے۔ یہ باپ کی محبت ہے جو کیا ہے محنت مزدوری کر کے دن رات اپنا خون کا پسینہ ایک کر کے کیا ہے اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف سے دی ہوئی قوت اور طاقت، انسان کو صحیح سلامت رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی، کیا رنگ یہ رنگوایا ہے اللہ ہی، اور کئی رنگ ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک رنگ کے پھول الگ الگ رنگ کے، پھل الگ الگ رنگ کے، پتے الگ الگ رنگ کے، جھاڑ الگ الگ رنگ کے، ہر ایک رنگ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جھلک ہم کو نظر آتی ہے۔ کیا نور یہ جھمکایا ہے اللہ ہی، اور یہ نور، یہ روشنی، دن کے اندر سورج کی روشنی اور رات کے اندر چاند اور تاروں کی روشنی جو چمک کر ہم کو کیا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ رات کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یہ سب جو نور بھی ہے، چاہے وہ یہ اپنے آج کل کے اپنے بنایا گیا نور یعنی بلب کی روشنی، یہ بھی ایک نور ہے، روشنی ہے، اور سب سے زیادہ روشنی کیا ہے قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر جاندار چیز کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے، چاہے پیڑ پودے ہو، چاہے انسان ہو، جانور ہو، ہر ایک کو کیا ہے بغیر اگر ایک دن دو دن ہم اگر دھوپ نہیں نکلی تو کیا ہے بارش کے موسم میں تو کبھی 4 دن دھوپ نہیں نکلی، آدمی کیا ہے سست ہو جاتا ہے، اس کے طبیعت کے اندر کیا ہے سستی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے سورج کی روشنی اور اس کا نور، چاروں طرف کیا ہے اجالا ہی اجالا، اور اس کی گرمی اور حرارت، یہ کیا ہے انسانی زندگی کے لیے، درختوں کے لیے، جھاڑ پیڑ پودوں کے لیے، اور پرندوں کے لیے، جانوروں کے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو بھی نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ سورج کا ہو، چاند کا ہو، تاروں کا ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے، دھوپ ہے سایہ، دھوپ بھی ہے اس کے ساتھ کیا ہے سایہ بھی ہے، یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو کیا ہے ہر
اپنے مقررہ وقت پر کیا ہے دھوپ آتی ہے، اس کے بعد جاتی ہے، اس کے بعد چھاؤں آتی ہے جاتی ہے۔ اب بارش کا موسم ہے، ابر آیا ہوا ہے، ابر کے اندر کیا ہے سورج چھپ جاتا تو کیا ہم کو سایہ ہو جاتا ہے، دھوپ چلی جاتی۔ کیا مہر ہے، کیا مایا ہے! اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کیا ہیں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں یا اوپر ہم کو نظر آنے والی ہو یا نہ نظر آنے والی ہو، یہ ساری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ سمندر کے اندر کئی ہزار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ ساری چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ، زمین کے اندر کئی قسم کی مخلوقات ہیں جو ہم کیا ہے جب کھودتے ہیں زمین کو، نرم زمین کو کھودتے ہیں تو اس کے اندر کئی قسم کے کیڑے ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے، پانی کے اندر یا پانی کے اوپر جو نظر آتی ہیں۔ کئی قسم کے پھول بیل اپنے کو پانی کے اوپر نظر آتے ہیں، اور اس سے زیادہ پانی کے اندر بھی رہنے والے پیڑ ہے، پودے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہے، بڑے جانور ہے، بڑے سے بڑے جانور بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اس کی شان ہے، جو کیا ہے ہر جگہ اپنی اپنی مخلوق کو اپنے حساب سے کیا اس کا رزق کا پہنچانے کا انتظام یہ اللہ کے ذمے۔ کیا ٹھاٹ یہ ٹھہرایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا پہد نظر آیا ہے اللہ ہی اللہ۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے کوئی ٹھاٹ کی زندگی یعنی عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا ہے، اور کوئی غریب ہے۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے، بھید نظر آتا ہے۔ جو فرق ہے اس کو کیا ہے اپن آسانی سے محسوس، امیر کون ہے غریب کون ہے، دیکھ کے اس کی شکل و صورت ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ جو فرق نظر آتا ہے اس کی کوئی مثال ہم نہیں دے سکتے۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ ہر چیز میں، چاہے وہ حسن ہو، عشق ہو، رنگ ہو، نور ہو، دھوپ ہو، سایہ ہو، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز، ایک ایک ڈھنگ اس کے اندر شاعر نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کے اندر پیش کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم ہر پل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر کے ہم سچے عاشق، اللہ تعالیٰ کے سچا عشق کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے سچا عشق کرنے والے بن جائیں، تبھی ہم صحیح معنوں میں توحید والے کہلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا جاننے والے، ایک اکیلا اللہ دنیا کے اندر کیا ہے ان ساری چیزوں کو کیا ہے بکھیر دیا ہے، ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے ہم کو ملتے ہیں۔ یہی اس نظم کے اندر شاعر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھے، اس کی حکمت کو سمجھے۔ امیر اور غریب بنایا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، کس میں فائدہ ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس واسطے کچھ لوگوں کو امیر بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کوئی چور ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی ظلم سہنے والا ہے۔ ہر ایک قسم، ہر ایک صفت کے لوگ، ہر ایک کلر اور ذہن کے رنگ کے لوگ دنیا کے اندر ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک لفظ بلفظ اس نظم کے اندر نذیر اکبر آبادی نے بہت ہی بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ ساری چیزوں پر غور کرنا ہے، اور غور کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچا عشق کرنا ہے اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی اصل زندگی ہے۔